بہت ساری سائنس سے ہم ایک اندازہ لگا سکتے ہیں، خالی ہمارا ازمپشن یا گیس ہے کہ شاید یہی آخری زمانہ ہے تو دجال۔ اچھا، اب دجال سے پروٹیکشن کے لیے بہت ساری حدیثیں ہیں ہمارے پاس، مگر قرآن کے 114 سوروں میں صرف ایک سورہ ایسا ہے جسے دجال کے لیے بتایا گیا۔ بیٹیوں کی شادی نہیں ہوتی، اس کے لیے قرآن کی بہت آیتیں۔ رزق کا پرابلم ہے، کاروبار میں برکت چاہیے، سورہ واقعہ مشہور تو ہو گیا، لیکن اس کے علاوہ بھی قرآن میں بہت آیتیں۔ کسی کی اولاد نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے بھی قرآن میں بہت آیتیں۔ صحت کے لیے، بیماری کے لیے خالی امن یجیب ہی نہیں، اور بھی بہت ساری آیتیں۔ مگر دجال جو سب سے بڑا پرابلم ہے ہمارے لیے، بھئی صحت نہیں ملی، مر گئے تو مرنا تو ہر ایک کو ہے، اولاد نہیں ملی، بغیر اولاد دنیا سے چلے گئے تو سینکڑوں لوگ اس سے پہلے چلے گئے ہیں، نہ ان کے اسٹیٹس میں کمی آتی ہے، نہ ان کو جنت میں کوئی پرابلم۔ لیکن اگر دجال سے نہیں بچ سکے تو دجال تو ایمان لے جائے گا۔ اگر مرتے وقت کافر مرے تو پوری زندگی کی محنت ضائع ہو گئی۔ تو جتنی دعائیں آپ کرتے ہیں اگر وہ پوری نہ ہو تو پرابلم ہے، ڈیفیکلٹی ہے، زندگی ذرا ہارڈ ہو جاتی ہے، مصیبت لگتی ہے، لیکن کم از کم ہماری آخرت و جنت محفوظ ہے۔ دجال وہ ہے کہ اگر وہ ہم پر اٹیک کر گیا تو اب یہ دجال اتنا امپورٹنٹ مسئلہ، پورے قرآن میں دجال سے بچنے کے لیے صرف ایک عمل ہے، اور وہ یہ ہے کہ سورہ کہف، ایک روایت، اور ایک روایت یہ ہے کہ پورا نہیں، اس کی لاسٹ 10 آیتیں آدمی ہر شب جمعہ یا ہر شب ہفتہ تلاوت کرے۔ ظہور امام آئیدر آن فرائیڈے اور آن سیٹرڈے، یا جمعے کو ہے یا سنیچر کو ہے۔ سنیچر کی روایت بھی بہت اسٹرانگ ہے۔ خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ تو سورہ کہف کی پہلی خاصیت ہے۔ سب سے پہلا سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، وہاں سے لے کے سورہ فلق اور سورہ ناس تک 114 سوروں میں سورہ کہف اونلی سورہ ہے جو آپ کو دجال سے بچائے گا۔ اور اس سورے کی دوسری خاصیت یہ کہ بازار کوفہ یا بازار شام میں آقا حسین نے نوک نیزہ پر کٹا ہوا سر ہے تلاوت قرآن کی، تو قرآن کیا پڑھا؟ سورہ کہف، پورا سورہ نہیں، پہلی 5 آیتیں، لیکن